اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ عورت گھر میں ہاتھ پہ ہاتھ دھر کر بیٹھی رہتی ہے، غلط۔ جو ہوم میکرز ہیں وہ جانتی ہیں ایک سیکنڈ کی فرصت نہیں ملتی بعض دفعہ انسان کو گھر میں، اتنے مختلف مختلف پہلوؤں سے دیکھنا پڑتا ہے۔ خاندانوں کو سنبھالنا آسان کام نہیں۔ مرد تو آفس میں جاتے ہیں، چلیں ایک خاص طرح کی محنت کر کر آتے ہیں۔ عورت جو گھر بنا رہی ہوتی ہے، جسمانی محنت بھی ہے، وہ فزیکل پریشر بھی برداشت کرتی ہے اور وہ مینٹل پریشر بھی برداشت کرتی ہے۔ خاندان نبھانا آسان کام ہے؟ سب کی نفسیات کو سمجھنا، سب کو ٹھنڈا رکھنا، سب کے مزاج درست رکھنا، گھر کے اندر کوئی فضا خراب نہ ہونے پائے، تلخی نہ آنے پائے، فضا کے اندر ایٹماسفیئر میں ماحول نہ خراب ہونے پائے، یہ آسان کام نہیں ہے۔ سب کی پسند کی چیزیں ان کو دینا، سب کی چیزیں اپنی اپنی جگہ پر ہوں، آپ بتائیں کوئی آسان کام ہے یہ؟ آسان کام نہیں ہے۔ اگر آپ نے 4 نوکر رکھے ہیں، اگر آپ نہیں دیکھتی ان کو تو دیکھیں گھر کا کیا حال ہوگا۔ کبھی کوئی گھر نوکروں پہ نہیں چلا، اور جو گھر نوکروں پہ چل رہے ہوتے ہیں وہ اپنے منہ سے بول رہے ہوتے ہیں کہ خاتون خانہ نہیں۔ اس گھر میں سرونٹس ہیں، اس گھر میں ہوم میکر نہیں ہے۔ اپنی اپنی ڈفلی، اپنا اپنا راگ ہوتا ہے سب کا، جس کا جو جی چاہ رہا ہوتا ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں۔ چیزیں سڑ رہی ہوتی ہیں، پھک رہی ہوتی ہیں، چوریاں ہو رہی ہوتی ہیں، اتنے نوکروں کے باوجود گند بلا گھر میں ہوتی ہے، ایک بے ڈھنگا پن جو ہے وہ نظر آ رہا ہوتا ہے۔ گھر کے مرد ہر وقت کھانے کی شکایتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے، یہ آپ کو حال ملے گا۔ جب تک عورت جو ہے وہ اپنی ذمہ داری ادا نہ کرے، کبھی بھی گھر میں سکون آ نہیں سکتا۔ تو کہاں سے گھٹیا ہوا یہ؟ تو گھر میں رہنا کہیں سے گھٹیا نہیں، گھٹیا صرف گناہ ہیں۔ گناہ گھٹیا ہوتے ہیں، چاہے کتنے بھی پروفیشنلی کیے جائیں، بہرحال گھٹیا ہوتے ہیں۔ برتن لگانا، گھر میں رہ کر برتن اٹھانا، برتن دھونا، کوئی چیز اس میں کمتر نہیں ہے۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ یہ پرسیپشن معاشرے میں عام ہو چکا ہے۔ ہم خود کہتے ہیں ہم جسٹ اے ہاؤس وائف، بس میں صرف ہاؤس وائف ہوں۔ بہت شرمندگی کے ساتھ کہتے ہیں، اس لیے کہ ہاؤس وائف ہونے میں گلیمر نہیں رہا نا، اور ایک احساس دلا دیا گیا عورت کو، ایک انفیریورٹی کمپلیکس میں مبتلا کر دیا گیا کہ تمہارا گھر میں رہنا یہ گھٹیا ہونے کی دلیل ہے۔ تم عقل مند اگر ہوتی تو کہیں جاب کر رہی ہوتی۔ ان کی عزت نفس پر حملہ کرتے ہیں، انہیں گھٹیا سمجھتے ہیں، دھتکارتے ہیں ان کو، تو عورت کے اندر بغاوت ابھرتی ہے۔ وہ کہتی ہے اچھا گھٹیا ہیں یہ کام، اب میں تم کو بتاتی ہوں۔ تو گھر سے نکل کر اس نے مردوں کو پیچھے چھوڑ دیا۔ وہ بھی جہاز اڑانے میں پیچھے نہیں رہی، وہ بھی چاند پر پہنچ گئی، وہ بھی راکٹ میں بیٹھ کے اسپیس میں چلی گئی۔ ہر کام کر سکتی ہے عورت۔ اللہ تعالیٰ نے اس لیے عورت کو گھر میں نہیں بٹھایا کہ وہ اس قابل نہیں کہ کچھ اور کرے، تو چلو جاؤ گھر میں بیٹھ جاؤ، یہ بات نہیں۔ عورت میں صلاحیت ہے، مرد کے برابر کام کر سکتی ہے، کوئی شک نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک بہت اہم پوسٹ پر بٹھا دیا، تو اس کو اپریشیٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک تو وجہ یہ ہوئی، مردوں کا بھی قصور یقیناً اس کے اندر ہے۔ دوسرے یہ کہ پھر جب ویسٹ کے اندر ان کے ہاں انڈسٹریلائزیشن شروع ہوئی، ماس پروڈکشن کا دور شروع ہوا، اس میں ان کو ڈھیر کارکنوں کی ضرورت پڑی جو ان کی فیکٹریز میں آئیں اور وہ کام کریں، اور وہ کام بھی ماس پروڈکشن کا انتہائی بورنگ قسم کا۔ ایک مشین چل رہی ہے، گھنٹوں بس خالی کھڑا ہو کر ایک کام کرنا ہے۔ اب ان کو کارکنوں کی ضرورت پڑی، مرد کافی نہ لگے، تو پھر انہوں نے جو کیمپین شروع کی وہ سائیکالوجی کے اینگل سے شروع کی۔ اس طرح یہ کہا کہ عورتیں کیوں بیٹھی ہیں گھر میں، یہ کیوں بیٹھی ہیں، ان کو بھی نکلنے کا حق ہے، یہ بھی انجوائے کریں زندگی کو، انجوائے، ٹھیک ہے، سلوگن یہی تھا کہ یہ بھی گھر سے نکلیں، یہ بھی انجوائے کریں زندگی کو، گھر میں بیٹھ کے تو کوئی انجوائے نہیں کر رہی۔ تو یہ کیمپین کر کے پھر عورت کو نکالا گیا، اور انجوائمنٹ کہاں؟ وہ انجوائمنٹ ہے ان مشینوں پہ کھڑے ہونا۔ کبھی آپ ان فیکٹریز میں جا کر دیکھیں تو جہاں وہ عورتیں کام کر رہی ہوتی ہیں، کوئی انجوائمنٹ نہیں۔ ہم ایک جگہ گئے، ایک خاتون جو کہ جاب کرتی ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ تھیں، تو ان کو ایک سمجھے کہ ڈیوٹی کے طور پہ ہمارے ساتھ لگایا ہوا تھا،
کہ آپ ان کے ساتھ رہیں، تو وہ اپنا ایک دن کا جاب چھوڑ کے، یعنی ہمارے ساتھ لگی ہوئی تھیں. کہیں خیر گئے، وہاں پہ لنچ تھا، کھانا ہوا. کھانے کے بعد جو خاتون خانہ تھیں انہوں نے کہا کہ آپ لوگ چائے پئیں گے؟ تو وہ خاتون کہنے لگی کہ مجھے اتنا اسٹرینج لگ رہا ہے کہ اب میں نے کھانا کھا لیا ہے اور اب میں آرام سے چائے کی پیالی پیوں گی. کہتی آفس میں تو ہم سوچ نہیں سکتے کہ یہ لگژری بھی ہو سکتی ہے کہ اس طرح سے ہم چائے کی پیالی بھی پی لیں بیٹھ کے. اور ہمارے لیے کوئی وہ بڑی بات نہیں، کھانے کے بعد ایک چائے کی پیالی پی لینا کبھی آپ کو لگا کوئی نعمت ہے؟ ان عورتوں سے پوچھیں جو کہ جتی ہوئی ہوتی ہیں کاموں کے اندر، یہ کتنی بڑی لگژری ہے ان کے لیے. وہ خاتون کہنے لگیں مجھ سے کہ مرد کی دنیا میں نکل کر اپنے آپ کو منوانا آسان کام نہیں ہے. کہنے لگیں کہ باہر کی دنیا مرد کی دنیا ہے، ہم عورتوں کے لیے نہیں ہے، ہمیں بہت کچھ مشکلات اٹھانی پڑتی ہیں. میرا تو کہتی ہیں ارمان ہے کہ میں گھر میں رہوں اور میں گھر سنبھالوں. ایک پروفیشنل عورت یہ بات کہہ رہی ہے، اور کس انوائرمنٹ میں وہ کام کر رہی تھیں. ایسے ماحول میں وہ کام کر رہی تھیں جو ان کے اپنے کہنے کے مطابق انتہائی عمدہ ماحول، بہت زیادہ کنسیڈریٹ تھے ان کے ساتھ کام کرنے والے، ایکسپلائٹیٹو قسم کے نہیں تھے. ان کا کہنا یہ ہے. تو جو گندے ماحول میں کام کر رہی ہوتی ہیں تو سوچیں ان کا تو کیا حال ہوتا ہوگا. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک دور آیا انڈسٹریلائزیشن کا جس میں عورتوں کو نکالا گیا، اور پھر رفتہ رفتہ کام کرتے رہے اس کے اوپر، یہاں تک کہ یہ بات دنیا کی عورتوں کے دماغوں میں بٹھا دی کہ تمہارا پروفیشنل ہونا ضروری ہے. یو ہیو ٹو بی اے ویج ارنر. برتن دھو کر، کھانا پکا کر اگر پیسہ مل رہا ہے تو یہ کام سب کے سب عزت والے ہو گئے. اگر گھر سے نکل کر دوسرے مردوں کو دیکھ کر مسکرانا ہے تو یہ کام عزت والے ہو گئے. یہاں تک کہ ابھی ہم نے اور کچھ پروفیشنز کا بھی ذکر کیا جس کو پروفیشن کا ہی وہ نام دیتے ہیں کہ مرد کی خواہش بھی پوری کرتی ہیں تو کوئی بات نہیں، اور اگر گھر میں رہتے ہوئے شوہر کی خواہش پوری کرنی پڑے تو میرٹل ریپ کے نام پر کورٹ میں کیس کر دیتی ہیں جا کر. کیوں کہا میرٹل ریپ؟ اس لیے کہ شوہر ہر دفعہ ہاتھ پر پیسہ نہیں رکھ رہا، ویج نہیں مل رہی، تنخواہ نہیں مل رہی، تو کہا کہ یہ تو ہماری بے عزتی ہو گئی. تو عزت کس کی ہو رہی ہے، عورت کی کہ پیسے کی؟ ساری عزت پیسے کی ہے، عورت کی کہاں عزت؟ شدید بے عزتی کرا کر عورت کی، اور اس کو امپریشن یہ دے دیا کہ تمہاری عزت ہو رہی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ تمہارے ہاتھ پہ کسی نے نوٹ رکھے، تم نے کسی کو دیکھ کر تو مسکرائی ہو جہاز کے اندر، تم نے اتنی خوبصورت ٹرے میں جھک جھک کر ان کو کھانا پیش کیا ہے، اور اس کے بدلے چونکہ تمہیں تنخواہ ملی ہے اب تم باعزت ہو. اور وہ ایک عورت جو گھر میں کچن میں کام کرتی ہے، اپنے گھر والوں کے لیے میز لگا رہی ہے اور کھانا کھلا رہی ہے، وہ کیا ہو گئی؟ بے وقوف، گھر میں بیٹھی ہے، جسٹ اے ہاؤس وائف، بالکل بیکار، معطل. یہ امپریشن کیوں؟ فرق کیا ہے دونوں میں؟ کام تو ایک ہی کر رہی ہیں، فرق صرف پیسے کا ہے، اونلی منی. اس کو تنخواہ مل رہی ہے، اس کو تنخواہ نہیں مل رہی، لیکن اجر دونوں کا ہے. ایک نے دنیا میں سمیٹا ہے، ایک آخرت میں سمیٹ رہی ہے گھر میں کام کر کے. غلط بات کہ اس گھر والی کو ویج نہیں مل رہی، اس کو مل رہی ہے، لیکن ایسے بینک میں ہے جو لوگوں کو نظر نہیں آ رہا. اتنا ایلیویٹڈ، اتنا اعلیٰ ہے وہ. پھر یہ ہو گیا کہ گھر میں رہ کر ماں ہونا، بیوی ہونا کوئی گلیمرس چیز نہ رہی، قابل عزت نہ رہا، گلیمر نہیں ہے. اول تو یہ کہ ماں بننے پر، بیوی بننے پر پھر بات وہی، تنخواہ نہیں مل رہی، پیسہ نہیں مل رہا. دوسرے یہ کہ کوئی شہرت نہیں، کوئی ریکگنیشن ایز سچ نہیں، کوئی تعریف کے ڈونگرے نہیں برس رہے. عورتوں نے کیا کہا؟ وی وانٹ ٹو بی ریکگنائزڈ، ہماری پہچان، ہماری شناخت ہونی چاہیے. ایک یہ پرسنل اچیومنٹ کی کریونگ ڈال دی گئی عورتوں کے اندر. یو شوڈ بی ریکگنائزڈ، تمہاری تعریف ہونی چاہیے، پرسنل اچیومنٹ ہونا چاہیے تمہارا. اب اگر گھر میں ہے ماں کی حیثیت سے یا بیوی کی حیثیت سے تو کون انٹرویو لینے آتا ہے، یا میگزین میں کون تصویریں چھاپتا ہے؟ کوئی بھی نہیں کرتا. لیکن شریعت کی حدیں توڑ کے کسی اور کی ماں کا بحروب بھرا، کسی اور کی بیوی کا کردار ادا کیا. اس میں شہرت ہے، عزت ہے، پہچان ہے، پبلسٹی ہے. لوگ آ کر انٹرویو لیں گے، لوگ کہیں گے کہ آپ فلاں کی جو ماں بنی تھیں فلاں ڈرامے، فلاں پکچر میں بڑا اچھا کردار ادا کیا، فلاں کی جو بیوی آپ بنی تھیں بڑا اچھا کردار ادا کیا.
تو نقلی چیزوں پر، جھوٹ پر تعریفیں ہیں، اور اصل چیز پر، حقیقت کے اوپر کوئی تعریف نہیں دنیا کے اندر. آپ دیکھیں نا، پیراڈاکس تو دیکھیں. تو پھر بتائیں پہ جھوٹ برا کیسے ہوا؟ جھوٹ تو بہت اچھا ہوا. نقلی بننا، اداکاری کرنا، ایکٹنگ کرنا، یہ بہت اچھا ہوا. اور جینوئن ہونا، اوریجنل ہونا، اصل ذمہ داری ادا کرنا، یہ سب غلط، سب بیکار ہو گیا. تو عجیب پیراڈاکس ہے جسے مبتلا کر دیا ہے. اور اس طرح کانٹرڈکشنز ہوں گے تو سکون کہاں سے ہوگا؟ بے چینیاں ہی بے چینیاں ہوں گی. اب جہاں تک ریکگنیشن کی بات ہے، اپنی پہچان کی بات ہے، تو یہ ایک احساس محرومی ہے جو کہ اس عورت میں پیدا ہوتا ہے جس کی تھنکنگ سیکولر ہو، کہ جو اللہ اور رسول اور آخرت کے بارے میں شک میں مبتلا ہو، اس کے اندر یہ خلا پیدا ہوگا. ورنہ مومن عورت، اس کی زندگی میں ایسا ہلکا پن نہیں ہوتا، کوئی ایمٹینس، کوئی ویکیوم نہیں ہوتا. اندر ایمان بھرا ہے اس میں، وہ پرسکون ہوتی ہے. اللہ سے ریکگنیشن مل رہا ہے، شوہر مومن ہے، شوہر اس کو عزت دے رہا ہے، شوہر ریکگنائز کر رہا ہے، اللہ اجر دے رہا ہے. الحمدللہ رضیت باللہ ربا وبمحمد رسولا وبالاسلام دینا. الحمدللہ کافی ہے. لیکن جب ایمان کی دولت ختم ہو گئی عورتوں میں سے، تو اب اس خلا کو بھرنے کے لیے انہوں نے انسانوں کا رخ کیا کہ کوئی مجھے پہچانے، کوئی میری تعریف کرے، کوئی میرے ہاتھ پر پیسہ رکھے. اور اس پبلسٹی کی جستجو میں اتنی بے حس ہو گئی، اتنی روتھلیس ہو گئیں عورتیں کہ مردوں کی، بچوں کی، اور خود ان کی اپنی زندگیاں بھی بربادی کا شکار ہو گئیں، بے سکونی کا شکار ہو گئیں. گھر کو اور مرد کی حفاظت کو، نکاح کے حصار کو قید کہہ کر ٹکرا دیا. انسٹیٹیوشن آف میرج. انہوں نے کہا، کسی نے کہا ہے کہ میرج از این انسٹیٹیوشن اینڈ ہو وانٹس ٹو بی انسٹیٹیوشنلائزڈ. جیسے پاگل خانہ ہوتا ہے نا، میڈ ہاؤس، اس طرح کا سمجھا. انسٹیٹیوشنلائزڈ ہم کہتے ہیں نا، یہ کوئی پاگل تھا تو اس کو کسی انسٹیٹیوشن میں ڈال دیا، کسی جگہ ڈال دیا. اور اللہ کی ساری حدیں توڑیں، اور اپنی خوشی کے لیے، اپنے اطمینان کے لیے، اپنی آزادی کی تلاش میں نکل پڑی، گھر چھوڑ دیا. اور اپنے پیچھے پھر دیکھیں کیا چھوڑا ہے اس عورت نے، سوائے تباہی کے اور بربادی کے. تو ہم کو روکا گیا، وقرن فی بیوتکن، اپنے گھروں میں ٹک کے رہو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت ڈھانکے جانے کی، کور کیے جانے کے قابل ہے. جب وہ نکلتی ہے شیطان اس کو تاکتا ہے. اللہ کی رحمت سے قریب تر اس وقت ہوتی ہے جب اپنے گھر میں ہو. اللہ کی رحمت سے قریب تر ہوتی ہے جب عورت اپنے گھر میں ہوتی ہے، پرسکون ہوتی ہے. اور آپ کو اس رحمت کا خود احساس ہوگا. جتنا پرسکون انسان اپنے آپ کو گھر میں محسوس کرتا ہے، گھر سے نکل کر نہیں. تڑپ ہوتی ہے کہ کب گھر لوٹ جائیں، کب گھر ہم پہنچ جائیں. کھینچ رہا ہوتا ہے گھر اپنی طرف انسان کو، خاص طور پہ عورت کو. تو پورے معاشرے کی جڑ بنیاد عورت کا گھر میں ٹکے رہنا ہے. اگر جڑ اپنی جگہ ہے، درخت بھی خوبصورت ہوگا، سایہ دار ہوگا، پھلدار ہوگا. ساری رونق جو ہے درخت کی جڑ کی وجہ سے ہے. اور جڑ اپنی جگہ سے اگر ہل جائے تو کوئی درخت قائم نہیں رہ سکتا. ساری رونقیں گھروں کی عورت کی وجہ سے ہیں. لیکن بنیاد نظر نہیں آتی، کوئی بنیاد کو اپریشیٹ نہیں کرتا. جب بھی کوئی گھر میں داخل ہوتا ہے کہتا ہے وہ کتنا خوبصورت گھر ہے آپ کا، کتنا پیارا آپ نے شینڈلیئر لگایا ہوا ہے، آپ کا صوفہ کتنا اچھا ہے. یہی کہتے ہیں نا. کوئی بھی نہیں کہتا آ کے کہ بھئی کتنی اچھی فاؤنڈیشن ہے جو کہ آپ نے ڈالی ہے. کوئی بات نہیں کہتا. تو کیا ہوا؟ حقیقت تو یہی ہے کہ پورا گھر بنیاد پہ کھڑا ہے. عورت کیوں چاہتی ہے کہ ہر وقت منہ بھر بھر کر بس اس کو اپریشیٹ ہی کیا جائے، اٹھتے بیٹھتے ہر طرف سے ریکگنیشن کیوں ملے؟ اللہ ریکگنائز کر رہا ہے، الحمدللہ. اور اگر یہ بنیاد نہ ہو تو مٹی کا گھروندہ ہے، وہ کوئی گھر نہیں. تو عورت اپنے مقام پر قائم ہو تو سب خوشیاں ہیں، معاشرہ صحت مند ہے. عورت مقام سے ہٹ جائے، معاشرہ انسٹیبل ہو جاتا ہے.
پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اگر آبادی کا نصف حصہ گھروں میں بیٹھ جائے تو معیشت کیسے چلے گی. اس کے پیچھے بھی آپ جو ان کا اپنا الٹیریئر موٹیو ہے اس کو پہچان لیں, جو ہڈن ایجنڈا ہے وہ دیکھ لیں. اصل میں چاہتے کیا ہیں کہ عورتیں خود کمائیں. مرد کے اندر جب مردانگی نہ رہی, اس نے کہا میں کیوں کماؤں سب کے لیے, خود کمائیں. اب کیا ہوا جب اس نے بیوی سے کہا کہ تم اپنا کماؤ. بعض مرد تو شادی ہی کرنا چاہتے ہیں ایسی عورت سے جو پروفیشنل ہو تاکہ کما کر آئے. اس نے کہا اچھا میں کماتی ہوں, تم بھی اپنی پلیٹ خود دھو. اب بعض گھروں میں باقاعدہ سے یہ ہوتا ہے کہ بیوی اپنی پلیٹ دھوتی ہے, میاں اپنی پلیٹ دھوتا ہے. یہ تو ہوگا, اب وہ کیوں دھوئے تمہاری پلیٹ. لیکن عجیب حال ہے کہ کام تو اپنی ذمہ داری کا بھی اس سے کروایا, اپنی ذمہ داری میں اس کو شامل کر لیا, اس کی ذمہ داری میں خود شامل نہیں ہونا چاہتے. بہت کم آپ کو ایسے شوہر ملیں گے جن کی بیویاں بھرپور کماتی ہوں اور وہ کبھی بیوی کی تعریف تو کر دیں. اٹھتے بیٹھتے شکایتیں ہوتی ہیں بیویوں کی, گھر نہیں دیکھتی, کھانا نہیں پکاتی, یہ نہیں کرتی, وہ نہیں کرتی, ٹانگیں نہیں دباتی. کیوں کریں گی جب وہ تمہارے برابر کا کما رہی ہیں, تمہارے حصے کا وہ کما رہی ہیں, تو اس سے پھر یہ ایکسپیکٹ کرنا کہ وہ بھی کرے پلس یہ بھی کرے, یہ نہیں ہو سکتا. ویج ارنر پلس وائف یہ نہیں ہو سکتی. وہ بھی انسان ہے, مشین تھوڑی ہے. ایسی دوہری ذمہ داریاں وہ نہیں اٹھا سکتی. تو ہوتا پھر کیا ہے گھروں کے اندر کہ 2 انکمز تو آ رہی ہوتی ہیں, 2 انکم فیملیز تو ہوتی ہیں, مائنس سارا سکون. انکمز 2 ہیں, سکون نام کی چیز نہیں. شکوے, شکایتیں, غلط فہمیاں, بدگمانیاں, اس سے کیوں بات کی, اس کا کیوں فون آ گیا. پھر آپ دیکھیں اگر عورت گھر میں ہے اور شوہر کا آفس سے فون آ جاتا ہے تو عورتیں کچھ نہیں کہتی ٹھیک ہے آفس کا کام ہے, فون آ گیا ہوگا. اور بیوی اگر جاب کرتی ہے اور گھر میں اگر بیوی کا فون آ جائے شوہر کی موجودگی میں, تو پھر آپ ذرا موڈ تو دیکھیں. اور اگر کوئی عورت ایسی جگہ کام کرتی ہے جہاں مرد کولیگز ہیں اور کسی مرد کولیگ کا فون آ جائے, چاہے کتنا بھی آفیشیل کام ہو, پھر تیور دیکھیں, کیوں فون کیا, کیا کہہ رہا تھا, ہنس کیوں رہی تھیں, مسکرا کر کیوں بات کی, پھر سب شک ہی شک. عجیب زندگیاں جو ہیں ان کو جہنم کا نقشہ جو ہے وہ بنا لیا ہے. اور جب عورت کماتی ہے, جاب کرتی ہے, گھر سے نکلنا ہوتا ہے, تو پھر آپ دیکھیں کہنے کو 2 انکم فیملیز ہیں, لیکن پھر کتنا سارا پیسہ عورت کو اپنی مینٹیننس پر خرچ کرنا ہوتا ہے. پروفیشنل عورتوں کو کپڑے بھی زیادہ بہتر چاہیے ہوتے ہیں, جوتا بھی, پرس بھی, ہر چیز. پلس اب وہ گھر میں موجود نہیں ہے تو جو گھر کے کام ہیں وہ تو ہونے ہیں نا. کپڑے تو دھلنے, استری ہونے, جوتے تو پالش ہونے, جھاڑو پوچھا ہونا ہے, کھانا پکنا ہے, کوئی انکار نہیں. جالے بھی اترنے ہیں, صفائیاں بھی ہونی ہیں. اس کے لیے پھر نوکر رکھے جائیں گے بہت سارے, بیبی سٹر رکھا جائے گا, کتنا سارا پیسہ وہاں چلا جاتا ہے. تو برکت کچھ نہیں ہوتی. جتنا مرد کی کمائی میں برکت ہے آپ دیکھ لیں, عورت کی کمائی میں نہیں ہے. الا ماشاء اللہ, ہم سب کی بات نہیں کر رہے. اور یہاں کو یہ بھی نہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کے جاب کرنے پر پابندی لگائی ہے, آگے ہم اس پہ بات کریں گے. اجازت ہے. میاں بیچارہ جو ہے معذور ہو گیا, مجبور ہو گیا, بیمار پڑ گیا, تو عورتیں نکل کر جاب کرتی ہیں, کوئی منع نہیں کیا. لیکن یہ اس طرح مردوں کا خود جاب کرتے ہوئے خود ان کے ہاتھ پاؤں چل رہے ہیں, قوت بازو ہے, اور پھر بیوی کو نوکری پر لے جا کر بٹھا دینا, یہ بالکل مناسب نہیں. زیادتی کری انہوں نے, یہ نہیں کرنا چاہیے تھا ان کو. تو یہ جو کہا کہ ٹھیک ہے نصف حصہ گھروں میں بیٹھے گا تو معیشت کیسے چلے گی, دراصل اس کے پیچھے ذہنیت یہ ہے کہ یہ بھی کام کریں, یہ بھی نوکریاں کریں, اپنا یہ کمائیں, ہم کیوں کھلائیں ان کو. تو جب یہ معیشت کی بات کرتے ہیں کہ آدھی آبادی بیٹھے گی تو معیشت کیسے چلے گی, کوئی ان سے یہ پوچھے کہ کیا سارے مردوں کو دنیا میں نوکریاں مل گئیں. دنیا کا تو بڑا مسئلہ ہے بے روزگاری آج, ان ایمپلائمنٹ. تو کیا مردوں کو جابز دے دیے کہ اب عورتوں کی ضرورت آ پڑی ہے؟ نہیں, بات یہ ہے کہ صرف عورت کو گھر سے نکالا ہے تاکہ ایک سپلیمنٹ ہے جو آئے. اچھا, عورت کی انکم آپ دیکھیں عام طور پہ سپلیمنٹ انکم کہلاتی ہے نا, سپورٹ کرنے والی. آپ تصور میں لے کر آئیے کہ ایک بیٹا ہے آپ کا, ایک بیٹی ہے, کسی میڈیکل کالج میں بس ایک ہی سیٹ اویلیبل ہے, آپ کس کو داخلہ دلوائیں گی؟
بیٹے کو. کیوں؟ بیٹا زیادہ پیارا ہے آپ کو اس لیے؟ نہیں، بیٹا زیادہ پیارے کی بات نہیں، اس لیے دلوائیں گے کہ اس کی ذمہ داری ہے کمانا. تو سپلیمنٹ انکم تھوڑی کرنی ہے اس کو، وہ تو مین ویج ارنر ہے گھر کا، اس پہ ظاہری ذمہ داری ہے. تو لہٰذا لڑکوں کا کمانا زیادہ ضروری ہے. عورتیں تو سپلیمنٹ کر رہی ہوتی ہیں، صرف مین ان کا رول نہیں ہوتا عام طور پہ اس کے اندر. تو اب آج کل جو ہم یہ دیکھتے ہیں، جو ٹرینڈ چل پڑا ہے کہ عورت اگر جاب نہیں کرتی تو اس کو فری لوڈر سمجھا جاتا ہے. اچھا بس آپ گھر میں رہتی ہیں، آپ کچھ نہیں کرتی، لگتا ہے کہ پتہ نہیں کوئی کس پتھر کے نیچے سے نکل کر آئے ہیں، کوئی کریپ ہیں کہ کیا ہیں، عجیب و قسم کی چیز ہے کہ گھر میں رہتی ہیں. بے حقیقت اور کوئی یوزلیس قسم کی چیز ہے عورت اگر وہ کماتی نہیں. تو یہ تصور ہی بیسکلی فلاڈ تصور ہے، اسی کے اندر خرابی ہے. ہوم میکر ہوتی ہے عورت، اللہ نے بہت ایلیویٹ کیا ہے. اللہ نے ہم سے فرمایا ہے، اللہ نے ہم کو جو جاب دیا ہے اس جاب سے اچھا کوئی جاب ہمیں نہیں دے سکتا، اور وہ ہے وقرن فی بیوتکن، اپنے گھروں میں تم قرار سے رہو. اب جہاں تک مجبوری کی بات ہے، تو اگر ضرورت ہے، مجبوری ہے، معذوری ہے، تو عورت کے نوکری کرنے پر کوئی پابندی نہیں، ضرور کرے، بشرط یہ کہ ایسا کام کرے جس میں قرآن کے احکامات نہ ٹوٹیں. شریعت کی حدود کو برقرار رکھتے ہوئے اگر وہ نوکری کرتی ہے، کماتی ہے، تو کوئی حرج نہیں. اب یہ جو بات ہے وقرن فی بیوتکن، اپنے گھروں میں تم قرار سے رہو، ایک پہلو سے تو ہم نے بات کر لی. اب ہم آ جاتے ہیں اسپیشل ریفرنس ٹو کانٹیکسٹ میں کہ جب یہ آیات نازل ہوئیں مدینے میں تو ان کا نفاذ کس طرح سے ہوا، کس طرح ان کو امپلیمنٹ کیا گیا. کیا وقرن فی بیوتکن کا مطلب یہ ہے کہ عورت جو ہے وہ گھر سے باہر نکل ہی نہیں سکتی، چار دیواری کے اندر بس قید ہو کے رہ جائے؟ کیا یہ مطلب ہے؟ کچھ لوگوں نے یہ مطلب لیا، قدم نہ نکالے باہر. ایک زمانہ تھا جب کہ گھروں کو جیل بنا دیا گیا تھا ان کے لیے. اور آپ نے بھی سنا ہوگا کہ واللہ عالم کہا جاتا تھا یا نہیں، سنا ضرور ہے ہم نے، کہ عورت 2 ہی دفعہ گھر سے نکلتی ہے، ایک دفعہ ڈولی میں بیٹھ کر، دوسری دفعہ جنازے کی شکل میں. چلو قصہ ختم بس. یا تو رخصت ہو کر گئی تھیں تو آسمان دیکھا تھا، یا جب مر کر نکلیں تو آسمان دیکھنا بھی نصیب نہ ہوا. یہ انسانیت ہے. بھیڑ بکریوں کو بھی نہیں رکھا جاتا اس طرح سے کہ ہوا نہ لگنے دی جائے، کوئی تفریح کا ان کے سامان نہ کیا جائے، کوئی ملنے جلنے نہ دیا جائے، کوئی اپنا شوق ارمان پورا نہ کرنے دیا جائے. یہ کوئی بات ہوئی؟ تو یہ تو کسی نے ڈسٹارٹ کیا اسلام کی تعلیمات کو. اور اسلام کی تعلیمات ہمیشہ اس وقت بگڑیں گی جب ان کو سنت کے طریقے سے کاٹ دیا جائے گا. تو ہمیں سنت کا طریقہ دیکھنا ہے کہ جب یہ آیات نازل ہوئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مدینے کی سوسائٹی، مدینے کے معاشرے میں کس طرح نافذ کیا، کیسے امپلیمنٹ کیا. صحیح مسلم میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے کہ ازواج کو مخاطب کر کے آپ نے فرمایا قد اذن لکن ان تخرجن لحاجتکن، تمہارے لیے اس کی اجازت ہے کہ ضرورت کے لیے گھر سے نکلو. اور ضرورت کیا ہے، اس میں بھی کوئی ایمبیگوٹی نہیں چھوڑی گئی، کوئی شک نہیں چھوڑا گیا. ضرورت میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں وہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ مدینے میں خواتین کن کن مواقع پر گھروں سے نکلا کرتی تھیں. والدین سے، بہن بھائیوں سے ملاقات کے لیے، رشتہ داروں کے خوشی غم میں شریک ہونے کے لیے، حج کرنے کے لیے، عمرے کے لیے، دن میں 5 وقت مسجد میں جماعت سے نماز پڑھنے کے لیے، یا اگر وہ ریگولر نہیں جانا چاہتی تو ان کی مرضی، لیکن آپشن ہے، 5 دفعہ مسجد جا سکتی ہیں. عیدین کی نماز میں تو خاص تاکید کی گئی کہ ضرور آ کر شامل ہوں کیونکہ ان میں خطبہ ہوتا ہے. تعلیم حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکل سکتی ہیں. اس کی دلیل کیا ہے؟ دلیل اس کی یہ ہے کہ ایک دفعہ کچھ خواتین آئیں اور آ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا کہ آپ کا سارا وقت تو مرد لے گئے ہیں، تو ہماری بھی تعلیم کا آپ بندوبست کیجئے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہفتے میں 1 دن خواتین کی تعلیم کے لیے مخصوص کر دیا تھا.
جس میں عورتیں جمع ہوتی تھیں اور آپ ان کو تعلیم دیا کرتے تھے. تو جمع ہوتی تھیں نا, گھروں سے نکل کر آتی تھیں, تو تعلیم کے لیے نکل سکتی ہے. خرید و فروخت کے لیے عورتیں گھروں سے نکل سکتی ہیں. تو یہ امپلیمنٹیشن تھا مدینے کے معاشرے میں اس کا. اسی طرح مزید اگر آگے ہم دیکھیں تو اپنی گھریلو ذمہ داریاں نبھاتے ہوئے, اس کو آپ دل پہ لکھ لیجئے, گھریلو ذمہ داریاں نبھاتے ہوئے اگر اس میں اہلیت اور صلاحیت ہے, کیپیبلٹیز ہیں, ٹیلنٹس ہیں, تو اور بھی وہ کام کر سکتی ہے. اور بھی بہت سی فیلڈز ہیں, اور بھی بہت سے وینیوز ہیں جہاں پہ عورتیں اپنی صلاحیتوں کا اظہار کر سکتی ہیں شریعت کے دائرے میں رہتے رہتے. مثال کے طور پہ بیوٹی پارلرز کیوں نہیں چلا سکتی؟ بالکل چلا سکتی ہیں, چلائیں شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے. اسی طرح عورتوں کے بازار ہوتے ہیں. کچھ دیکھیں نا, چیزیں عورت کی ضرورت کی ایسی ہوتی ہیں کہ جو مرد دکاندار سے لیتے ہوئے جھجک محسوس ہوتی ہے. اگر وہ خاتون دکاندار ہوں تو ان سے لیتے ہوئے جھجک محسوس نہیں ہوتی. تو ایک ایسا بازار بھی ہو سکتا ہے جہاں خواتین دکاندار ہوں, خرید و فروخت کریں, عورتیں ہی وہاں پر خریداری کرنے کے لیے آئیں. پھر سوشل ویلفیئر کے کام, معاشرے کی فلاح اور بہبود کے کام, یہ بھی بالکل شریعت کے دائرے کے اندر آتے ہیں, مستحب ہیں, پسندیدہ ہیں. یتیموں کا خیال کرنا, بیواؤں کا خیال کرنا, ان کے لیے کوئی کام کر دینا, جیسے ہم دیکھتے ہیں بہبود ہے یا اس قسم کی مختلف آرگنائزیشنز ہیں. تو شریعت کے دائرے کے اندر اندر رہتے ہوئے دیکھیں, دو چیزوں کو آپ یاد رکھیں, گھریلو ذمہ داریاں پوری کرتے ہوئے اور شریعت کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے وہ بہت سے اور کام کر سکتی ہے. ہمیں لگتا ہے کہ ان دو چیزوں نے تو اس کو بالکل محدود کر دیا عورت کو, اوفو اب تو کچھ بچا ہی نہیں کرنے کو. اس لیے کہ ہم شریعت کا دائرہ کتنا سمجھتے ہیں, 1 سینٹی میٹر کا. ہم کہتے ہیں شریعت تو ہے 1 سینٹی میٹر کی, شریعت کے دائرے میں رہ کر آتا کیا ہے, کچھ بھی تو نہیں آتا. ہمیں تو یہ خیال آتا ہے, ہمیں اس لیے خیال آتا ہے کہ ہمارے ذہن تنگ ہو گئے, ہم تنگ نظر ہو گئے ہیں نا. اگر وسیع الذہن وسیع النظر ہم ہوں, اگر ہم قرآن کی روشنی میں ہم شریعت کو سمجھیں تو ہمیں لبریشن کا احساس ہو, وسعت کا احساس ہو, گنجائش کا اور فلیکسیبلٹی کا احساس ہو. شریعت بہت وسیع ہے, بہت بڑی ہے, بہت کچھ سما سکتا ہے اس کے اندر. تو وہ سوشل ویلفیئر کے کام کرے, یتیموں بیواؤں کا خیال کرے. پھر تعلیم کا شعبہ کتنا اہم ہے, عورتیں ٹیچرز بنیں, وہ تو آگے بھی ذکر ابھی آئے گا. اللہ تعالیٰ نے عورت میں قدرتی ایک ہنر رکھا ہے پڑھانے کا, سکھانے کا. بچوں کو سکھاتے سکھاتے اس کو عادت ہو جاتی ہے سکھانے کی, تربیت کرتی ہے نا بچوں کی, پھر نوکروں کی تربیت کرتی ہے, بچوں کی کرتی ہے, گھر کو سنبھالتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ایک سائیکلوجیکل میک اپ عورت کا ایسا رکھا ہے کہ وہ بڑے بڑے فائن پوائنٹس اٹھا لیتی ہے اور وہ بہت سہل طریقے سے سہولت کے ساتھ پڑھانے کا کام کر سکتی ہے. پڑھانا بھی بڑا ٹیکنیکل کام ہے نا, نازک کام ہوتا ہے. تو اللہ نے قدرتی طور پہ اس میں یہ ٹیلنٹ رکھا ہے. تو جتنا بھی پرائمری ایجوکیشن کا شعبہ ہے وہ سب کا سب عورتوں کو دے دیا جائے, یا عورتوں کی یونیورسٹیز بنائی جائیں. آخر سعودی عربیہ میں ہیں ہی, یہاں بھی ایک آدھ ہے, فاطمہ جنہ میڈیکل کالج ہے نا لاہور کے اندر. تو یہ بھی کیا جا سکتا ہے. اب جب عورتوں کو ہم پڑھانے کی بات کر رہے ہیں تو عورتیں ٹیچرز کے طور پہ چاہیے نا, اور خالی پرائمری لیول کی تو نہیں, صرف میٹرک پاس. اگر ڈاکٹرز بننا ہے عورتوں کو تو پھر ان کو پڑھانے والی ڈاکٹرز ہوں گی. اور میڈیسن کا شعبہ بھی ایسا شعبہ ہے جہاں پہ عورتوں کی ضرورت ہے. گائنیکالوجسٹ خاص طور پہ یہ عورت ہی ہوں تو زیادہ بہتر ہے. یا اور بھی بہت سے ایسی بیماریاں ہیں جس میں کہ خواتین چاہتی ہیں ہم کسی فیمیل ڈاکٹر کو دکھائیں, چاہے کوئی اسکن کا پرابلم ہو یا ڈینٹسٹ ہو. اب ڈینٹسٹ میں بھی آپ دیکھیں اتنے قریب سے کام کرنا ہوتا ہے, اللہ نہ کرے کسی مرد ڈاکٹر کے پاس جانا پڑے تو اتنی تکلیف, اتنی اذیت ہو انسان کو. اور ہم یہ کسی پردے دار عورت کی بات نہیں کر رہے, کوئی عورت پردہ کرے یا نہ کرے, فطرتاً اس چیز کو وہ پسند نہیں کرتی کہ مرد ڈاکٹر اتنا قریب آئے, یا اپنے جسم کا کوئی بھی حصہ وہ مرد ڈاکٹر کے سامنے کھولے. فطرتاً نہیں چاہتی وہ. پردے وردے کو تو چھوڑیں, ایک طرف رہنے دیں. زیادہ مطمئن ہوتی ہے اگر ایک عورت ڈاکٹر ہو, فیمیل ڈینٹسٹ ہو, فیمیل گائنیکالوجسٹ ہو, فیمیل اسکن اسپیشلسٹ ہو, یا کوئی اور عورت ہو. تو یہ میڈیسن کا پورا ایک شعبہ ہے, طب کا شعبہ ہے, وہاں پہ عورتیں ڈاکٹر بنیں.
اور پھر ہمارے پاس دلیل موجود ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا ان کو طب کا علم تھا اس زمانے میں جتنا بھی تھا. اور ایک اور بھی ہم کو ثبوت ملتا ہے. ایک دفعہ عمر رضی اللہ عنہ مدینے کی گلیوں کا چکر کاٹ رہے تھے کہ ایک گھر سے ان کو کچھ پریشانی کی سی آوازیں آئیں. پتہ چلا کہ کوئی شخص ہے، اس کی بیوی جو ہے وہ لیبر میں ہے، درد ذہ میں مبتلا ہے. حضرت عمر فوراً اپنے گھر گئے، اپنی بیوی کو لے کر آئے اور اس کو بھیجا کہ تم اس کی مدد کرو. دائیاں مڈ وائفس ٹائپ چیز. تو وہ کیا ہوا؟ یہ تو سمجھے کہ وہ گائناکالوجسٹ والی چیز بن گئی ہے نا. اسی طرح حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ جھاڑ پھونک سکھانے کا کہا تھا کسی عورت سے کہ تم حفصہ کو فلاں منتر سکھا دو.